ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 7واں باب 14 سے 23 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں۔ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لیں۔ اور جب وہ ہجوم کے پاس سے گھر میں گیا تو اس کے شاگردوں نے اس سے اس تمثیل کے بابت پوچھا، اور اس نے ان سے کہا، کیا تم بھی ایسے بے سمجھ ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز جو باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور جائز ضرور میں نکل جاتی ہے۔ یوں سب کھانے کی چیزیں پاک ٹھہرائیں۔ اس نے پھر کہا کہ جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زنا کاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کا کلام دل کی حقیقت اور سچی پاکیزگی کو بہت صاف انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یسوع لوگوں کو دوبارہ اپنے پاس بلا کر کہتا ہے، سنو اور سمجھو۔ یہ محض سننے کی دعوت نہیں بلکہ دل بدلنے کی پکار ہے۔ وہ ایک ایسی سچائی بیان کرتا ہے جو مذہبی سوچ کو ہلا دیتی ہے کہ انسان کو ناپاک کرنے والی چیزیں باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے نکلتی ہیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی کی خرابیوں کا الزام حالات، دوسرے لوگوں یا چیزوں پر ڈال دیتے ہیں، مگر یسوع نگاہ دل پر لے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کھانا یا رسم یا ظاہری چیزیں انسان کو ناپاک نہیں کرتی کیونکہ وہ دل تک نہیں پہنچتی۔ اصل مسئلہ وہ خیالات اور رویے ہیں جو دل میں پلتے ہیں۔ شاگرد بھی یہ بات فوراً نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ سیکھنے کے عمل میں سوال کرنا کمزوری نہیں۔ یسوع صبر سے وضاحت کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ پاکیزگی کا معیار بدل چکا ہے۔ اب زور قانون پر نہیں، دل کی حالت پر ہے۔ جب یسوع ان برائیوں کی فہرست گنواتا ہے جو دل سے نکلتی ہیں تو وہ ہمیں مورد الزام ٹھہرانے کے لیے نہیں بلکہ شفا کی طرف بلانے کے لیے ایسا کرتا ہے، کیونکہ جس دل کی بیماری پہچان لی جائے اسی کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ یہ کلام ہمیں خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اپنے دل کو کس چیز سے بھر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف باہر کو سنوار رہے ہیں یا اندر کی صفائی پر بھی دھیان دے رہے ہیں؟ خدا وہ پاکیزگی چاہتا ہے جو دل سے شروع ہو اور زندگی میں ظاہر ہو، کیونکہ بدلا ہوا دل ہی بدلی ہوئی زندگی کی بنیاد بنتا ہے۔